اس کو اگر بنگلہ دیش کو بھی ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے تو پاکستان کی طاقت نے رکھا ہوا ہے. اگر سری لنکا کے اندر بھی فوج ڈالی تھی انہوں نے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کا وہ جزیرے کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے, فرخا براج کے اوپر ان کا جھگڑا چل رہا ہے, ان کا پانی بند کیا ہوا ہے برہم پترا کے اوپر روک کے, بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو. اور اسی طریقے سے وہ نیپال کی انہوں نے, حالانکہ وہ ہندو ملک ہے لیکن اس کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی اکنامک. انڈیا بہت زیادہ خوفناک قسم کے عزائم رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان صرف کھڑا ہوا ہے, اور ہمیں کھڑے رہنا چاہیے, یہی ہماری تقدیر میں ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. جج صاحب, پاکستان کو اپنی فوجیں مغربی سرحدوں پہ رہنے دینی چاہیے یا اٹھا کے ان کو مشرقی سرحدوں پر لانا چاہیے؟ دیکھیں, میرا تو خیال تھا کہ یہ بڑا اچھا جواز ہے ہمارے پاس کہ یہ نام نہاد غلیظ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں امریکہ کسی اور کی خاطر, اس سے باہر نکل آئیں. بڑا اچھا موقع تھا ہمارا. ہم کہتے کہ جی بھائی یہ آپ انڈیا نے ہم کو دھمکی دی ہے, ہم فوجیں لا رہے ہیں, لیکن پھر وہ مائیکل مولن جیسے اور وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں کہ جناب فوج نہ نکالنا, فکر نہ کرو, ہم یہ کرو. ہم اس چکروں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ امریکہ نے ہماری کبھی مدد نہیں کی. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں وہ ہماری مدد نہیں کرتے. جیسا چائنا کی طرف موجودہ حکومت نے کچھ رخ کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا پرانے حساب چل رہا ہے؟ نہیں, وہ حقیقت ہے. چائنا تو ہمارے ساتھ ہی ہے, چائنا کی ہم بھی اس کی ضرورت ہے اور وہ بھی ہمارا محسن ہے, ہم بھی اس کے محسن ہیں. جب چائنا بالکل تنہا تھا دنیا کے اندر تو ہم پاکستانی تو ایک واحد کھلی ہوئی کھڑکی تھی چائنا کے لیے, دوسری دنیا کے لیے. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ حکومتوں کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتے, وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ جو OIC ہے اور اسلامی امہ ہے, یہ ہمارا کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا ہم ان کو رابطہ نہیں کر رہے؟ بھائی بلایا ہی نہیں آپ نے, اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ میں تو شاہ محمود کے پاس جب اپنے کیس کے سلسلے میں گیا تھا اسی دن وہ انڈیا سے واپس آئے تھے اور میں ان کو تجویز دے کے آیا تھا, اخبار میں بھی چھپی. میں نے ان کو ایک تجویز دی تھی, OIC کا اجلاس بلواؤ, روس کو اور چین کو مبصر بٹھاؤ, وہ مبصر ہیں فارملی ہماری OIC کے, مبصر کا کردار بتاؤ تاکہ امریکہ واحد چودھری نہ رہ جائے اس خطے میں. امریکہ جو چاہتا ہے بھارت کے ساتھ بھی کھیل کا, بھارت کے ساتھ بھی بڑا کھیل ہو رہا ہے. بھارت جو سوشلزم کا دائی تھا, اس کا نعرہ لگاتا تھا نہرو کے فلسفے کے مطابق, آج امپیریلزم کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہوا ہے. بھارت کا بیڑا غرق کر دے گا امریکہ. ہم تو بھگت چکے ہیں لیکن جو بھارت بھگتے گا اس کو, وہ برداشت بھی نہیں کر سکے گا اسے. آج اس کو اکسا کے 2002 میں بھی امریکہ نے اکسا کے فوجیں وہاں بٹھائی تھیں کہ جو پرویز مشرف کو جس راستے پہ ہم نے گامزن کیا ہے اس کے اوپر یہ قائم رہے. اس کے لیے اب یہ جارج فریڈمن کی کتاب میں آ چکا ہوا ہے, پڑھیے آپ اس کے اندر, کہ جب ہم نے وہ اس کا مقدمے کا سارا مقدمہ افضل گروہ والا, وہ آپ کو یاد ہی ہے نا, جو پارلیمنٹ کا جو تھا قصہ 2001 دسمبر 13 کو یہ ہوا تھا, پھانسی کی سزا دی ہے. وہ پاکستانی تو نہیں ہے, کشمیری ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا کس بات پہ دی ہے؟ کورٹ کی ججمنٹ میں کوئی لکھ سکتا ہے ایسا؟ یہ انصاف دیکھیں. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جرم تو ثابت نہیں ہوا لیکن کیونکہ عوام میں بہت بڑی شدت سے احساس پایا جاتا ہے کسی کو سزا دینی ہے, لہذا ہم اس کو سزا دے رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدمی حوالے کر دو, اور تمہارے انصاف کا یہ عالم ہے تو کیسے حوالے کرتے ہیں تمہارے؟ جیسا صاحب, ہم نے مختلف غلطیاں کی اور پرویز مشرف کو الزام دیتے ہیں. ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی تو ایک بھارت سے فون آنے کے بعد ISI کو چیف کو وہاں بھیجنے بہت غلط کام کیا تھا. میں اس دن اتنا غم زدہ ہوا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو اپنے DG ISI کا وہ میں ہوتا تو میں استعفیٰ اسی وقت کہتا کہ یہ لو, منہ کے اوپر مارتا اپنا استعفیٰ کہ میں تو جاؤں گا نہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا لگتا وہ بھی کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے کوئی, آپ DG ISI کو ایک سرونگ جرنیل کو انٹیروگیشن کے لیے بھیجنا, کوئی ثبوت نہ کچھ نہ کوئی. اس سے پہلے جتنے ثبوت انہوں نے مہیا کیے وہ سارے کے سارے غلط. سمجھوتا ایکسپریس غلط, وہ لوک سبھا کے اوپر حملے والا غلط, ایک پوری تاریخ ہے. اور اب ہمیں پرناب مکھرجی وعدے یاد دلاتا ہے, کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ان کو یاد نہیں آتے؟ 61 سال سے وہ قوم جو ہے وہ اپنی قربانیاں دے رہی ہے, تو وہ وعدے تو بین الاقوامی وعدے تھے, اور یہاں کہتا ہے کہ پاکستان نے وعدہ کیا تھا. کوئی شرم آنی چاہیے. کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. جیسا بھارت جو ہے وہ خود یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا اور پاکستان کے اداروں پر مئی سے گیا اور پابندی لگوائی.
شملہ معاہدے کی شق نمبر 6 کے مطابق یہ طے کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جائے گا، تو کیا وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا یا اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی راستہ کھل گیا؟ نہیں، یہ جو لے کے گئے ہیں نا، یہ ایک اور مقدمہ ہے، یہ ٹیکنیکل میٹر ہے، کیونکہ یہ سینکشنز کمیٹی 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے جہاں بہت ساری اور ناجائز چیزیں کی، یہ بھی ایک ناجائز چیز کروا دی، لیکن وہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ریزولوشن کے مطابق ہوئی ہے۔ فورم تو ہے، انٹرنیشنل فورم میں اس میں ہے کہ نہیں لے جایا جا سکے گا؟ نہیں، وہ کشمیر کا، یہ ایک معاملہ کشمیر کا تو نہیں ہے، دہشت گردی کا ہے نا۔ نہیں، یہ اس میں تو یہ ہے نا کہ پاکستان اور بھارت اپنے تنازعات کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ نہیں، ایسا غالباً نہیں ہے، شملہ معاہدے کے مطابق وہ کشمیر سے متعلق ہے۔ نہیں، سارے ہی ہیں، پاکستان اور بھارت اچھا، اپنے مجھے اس کا معاہدات- علم نہیں ہے۔ ہاں 10 نمبر سے جان صاحب، اب پاکستان کو اس صورتحال میں کس حد تک امریکہ پہ انحصار کرنا چاہیے یا یقین اور اعتماد کرنا چاہیے؟ اب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس کو تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو اپنا بھی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا، جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، اکانومی میلٹ ڈاؤن کر گئی، ان کی یہ جو بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے، ایک سفلانہ خواہش کی وجہ سے کہ ہم دنیا کے اوپر فتح کر لیں گے، حالانکہ واحد سپر پاور بنے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ گلوبل ولیج کے اندر ایک گلوبل چودھری بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ منصف تو ہو، کوئی انصاف تو کرے، بجائے اس کے کہ چڑھ دوڑے اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تل جائے۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا، اپنے ساتھ بھی کیا، اب ان کا نتیجہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں۔ جیسے اب اقوام متحدہ کی اس کمیٹی کے تحت جس پہ سینکشن لگتی ہے، اس کی اکاؤنٹ سیز ہوتے ہیں، اس کی موومنٹ پہ ریسٹرکشن ہوتی ہے، ہم نے تو ان کو نظر بند کر دیا، اکاؤنٹس میں منجمد کر لیے، ان کے میگزین بند کر دیے، ان کے تعلقداروں کو بھی، تو یہ کیا ہم کوئی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر رہے؟ بہت زیادہ تجاوز ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ناجائز ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ ہر پاکستانی کو دکھی ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بابا آپ کس بنیاد پہ، اور ہیومن رائٹس کی یہ آرگنائزیشن جہاں پھرتی ہیں، NGOs روز چلا رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں نہیں اس کے اوپر شور مچاتی کہ آپ بغیر ثبوت کے کسی آدمی کو اندر بند کر دیتے ہیں 6 مہینے کے لیے، کسی کو سال کے لیے۔ 2002 میں بھی پرویز مشرف نے اسی بنیاد کے اوپر، وہ جو لوک سبھا کا واقعہ تھا، 2002 میں پابندی لگائی تھی، ایک سال لوگ قید رہے تھے اس کے اندر، اور یہ حافظ سعید وغیرہ 6 مہینے نظر بند رہے تھے۔ جب عدالتوں نے کہا کہ لاؤ ثبوت کہاں ہے، چارج شیٹ ہی پیش کرو، حکومت چارج شیٹ ہی نہیں پیش کر سکی، نہ انڈیا نے وہ ثبوت دیے، اور پھر بعد میں ثبوت یہ آئے کہ وہ پاکستان تو ملوث ہی نہیں تھا اس میں، نہ لشکر طیبہ ملوث تھی، نہ کوئی اور ملوث تھا۔ تو یہ کتنا ظلم ہے نا۔ لیکن ان NGO سے تو پوچھا جائے، دندراتے پھر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور پوچھو تو صحیح کہ تمہارے جیسی ہی ایک NGO جو بہت خدمت خلق کر رہی تھی، اور تم بھی انہی کے پاس جاتے تھے جب کام کروانا ہوتا تھا، اور ان کی بڑی نیک نامی ہے، لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس کو بغیر کسی وجہ کے بند کر دیا گیا اور ان کی پابندیاں لگا دی گئیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شہادت نہیں، تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے اب آمریت تو آمریت ہوتی ہے، اس میں لوگ ڈرتے بھی ہیں، وہاں بھی لوگوں کو حق کی بات کہنی چاہیے، لیکن جمہوریت میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اس کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جمہوریت میں اپوزیشن سیاسی جماعتیں اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہیں، یہ بھی مسلط کوشی کا شکار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بہت کمزور ہے، اس کو اس معاملے پہ خاص طور پہ یہ جو ابھی انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، اب بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرنا، کھل کے نہیں سامنے آنا۔ مدد کریں ضرور، یونٹی چاہیے ہمیں مل کے، لیکن آواز تو بلند کرے، وہ وہاں سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، ایسے جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔